دجال میرے بھائی یہ وہ فتنہ ہے جس کا ذکر ہر نبی نے کیا ہے، وہ فتنہ جو آخری زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، یعنی یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ انسانی تاریخ میں پوری انسانیت نے ویسا فتنہ دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ میرے بھائی یہ دجال کا ظہور کب ہوگا؟ دنیا فساد و ظلم سے بھری ہوگی، ہر طرف تباہی ہوگی، پھر ظہور ہوگا امام مہدی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت سے ہوگا جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ اور المستدرک للحاکم میں ایک حدیث موجود ہے کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے آتے دیکھو تو اس میں شامل ہو جانا، اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ تو خراسان یہاں سے فوجیں چلیں گی سیاہ جھنڈے لے کے، اور کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی، ان کا منہ پھیر نہیں سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں جروسلم کو کہا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نسب ہو جائے گی۔ تو امام مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے انصاف قائم ہو چکا ہوگا تب ظہور ہوگا دجال کا، ایک شخص جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک آنکھوں والا شخص جس کی ایک آنکھ ابھر کے باہر کی طرف انگور کی طرح ہوگی اور ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا، اور اس کے ماتھے پہ کاف رے لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا، اور ہر مومن اس کو دیکھ کر وہ پہچان لے گا، یعنی ہر مومن کاف رے کو دیکھ کر وہ پہچان لے گا کہ ہاں یہ کافر لکھا ہوا ہے اور یہ دجال ہے۔ دجال کے پاس ایک عظیم فتنہ ہوگا، وہ آسمان سے بارش برسائے گا اور زمین سے سبزہ اگائے گا، اور مسلم کی روایت ہے کہ وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کو لے کر چلے گا۔ جی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو جنت ہوگی اصل میں وہ دوزخ ہوگی، اور اس کی جو دوزخ ہوگی اصل میں وہ جنت ہوگی۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اب دیکھیے جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ تو اس کے چپیٹ میں تو پھر آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ تو دجال ہے۔ تو دجال کہے گا کہ میں تجھے قتل کر کے تیرے دو ٹکڑے کر کے تجھے زندہ کر دوں گا، اور وہ یوں کر بھی دے گا، اس کے دو ٹکڑے کرے گا، اس کے درمیان چلے گا، پھر اس کے دو ٹکڑے جوڑ کے اسے زندہ کر دے گا، اور کہے گا دیکھ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے نا، تو میں خدا ہوں۔ پھر وہ شخص کہے گا کہ اللہ کی قسم تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے، کیونکہ میرے پاس تو نبی کی بات پہنچی تھی کہ تو ایسا ایسا کرے گا، لیکن اب تو میرے قتل پہ قادر نہیں ہو سکے گا۔ تو دجال کوشش کرے گا اسے قتل کرنے کی، لیکن تانبے کی بنا دی جائے گی اس کی گردن، تو وہ قتل کر نہیں سکے گا۔ پھر دجال غصے میں آ کے اس کو اپنی دوزخ میں پھینک دے گا، لیکن وہ جنت میں پہنچ جائے گا، کیونکہ اس کی دوزخ اصل میں جنت ہوگی، اور وہ اس دور کا سب سے بہترین شہید ہوگا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث ہے کہ جب دجال مدینے کی طرف آئے گا تو اس وقت مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے اوپر 2 فرشتے ہوں گے جو حفاظت کریں گے، اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے جا کے اپنا قیام کرے گا، اور پھر فرشتے اس کو شام کی طرف ہانک دیں گے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ مکہ اور مدینے کے سوا ہر جگہ وہ داخل ہوگا، اور مکہ اور مدینہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ تو امام مہدی اور ان کے ساتھی دجال سے لڑائی کے لیے جنگ کی تیاری کریں گے، تبھی عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، کیونکہ دجال اتنا بڑا اور عظیم فتنہ ہوگا کہ وہ امام مہدی کے بھی کنٹرول میں نہیں آئے گا، کیونکہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے، تو بڑے فتنے کے لیے کسی بڑی پرسنالٹی کی ضرورت پڑے گی۔ تو عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے فرشتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی سے بھی قتل کروا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے کہ جو جھوٹا مسیح ہے اس کو قتل کرنے والا سچا مسیح ہوگا، کیونکہ دجال جو ہے وہ جھوٹا مسیح ہے۔ دجال کہتے ہیں نا دھوکہ دینے والے کو،
जाली मसीह। और ईसा इब्ने मरियम को भी हम मसीह कहते हैं, ईसा मसीह। तो ये सच्चे मसीह हैं। और दज्जाल को मसीह दज्जाल यानी झूठा मसीह। इसीलिए हम इंग्लिश में भी कहते हैं क्राइस्ट ईसा इब्ने मरियम को, और इसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट। और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि ईसा इब्ने मरियम की सांस की खुशबू से दज्जाल पिघलेगा और वो भागेगा। तो ईसा इब्ने मरियम उसका पीछा करेंगे और उसको वो लूत के दरवाजे पे वो पाएंगे और उसको वहीं पे वो कत्ल कर देंगे, और फिर दज्जाल का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। तो दज्जाल का फितना खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में फिर से इंसाफ और अमन का दौर शुरू हो जाएगा और ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत शुरू हो जाएगी। कुछ साल वो भी दुनिया में रहेंगे और सब लोग उनके दौर में इस्लाम कबूल कर लेंगे और दुनिया में अमन होगा। हाँ, एक और बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के फितने से बचने के लिए सूरे अल कहफ की पहली जो 10 आयत है उसको याद कर लो। ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर है। और मेरे भाई, जितनी भी बात वीडियो में बताई जाती है ये सब ऑथेंटिक हदीस से होती है, कोई भी बात अपनी तरफ से या फिर किसी कहानी की किताब से नहीं होती। तो इसलिए सब्सक्राइब।